مجھے اس مبارک اور مسعود موقع پر دعوت دی حاضر ہوئے۔ الحمدللہ دینی اور تعلیمی نمائش کا سلسلہ تقریباً 75 سال سے جاری ہے۔ اس کا افتتاح ہوا ہے۔ بہت سی چیزیں میں نے پہلی بار جا کر وہاں دیکھی، یقیناً دل خوش ہو گیا، اور ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اگر ہماری قوم کے لوگ یا کسی بھی مذہب کے لوگ اگر اس تعلیمی اور دینی نمائش کو آ کر دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے۔ ابتدائی اسلام سے لے کر آج تک کے بہت سارے احوال و آثار اس میں آپ کو ملیں گے، اور ایک بہترین نالج آپ کو حاصل ہوگی۔ وہ چیزیں جو کئی دنوں آپ محنت کریں، کتابوں میں تلاشیں، پھر بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ تمام چیزوں تک آپ پہنچ پائیں۔ وہ تمام چیزوں کو اکٹھا کر کے اور ایک تعلیمی نمائش کی شکل دے کے بڑی آسانی سے آپ تک پہنچانے کی کوشش اس ادارے میں ہے۔ یقیناً ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ خود اسلام اور شریعت پر عمل کرنا چاہتے ہیں اور نقوش اسلام کو دیکھنا چاہتے ہیں، تاریخ اسلام کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس نمائش میں آئے اور یہاں سے فائدہ ہے۔ میں ان تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کروں گا اپنی طرف سے کہ انہوں نے مجھے دعوت دی اور ایسے مسعود موقع پر مجھے بلا کر میری حوصلہ افزائی کی اور کچھ دیر مجھے گفتگو کرنے کا آپ کے درمیان موقع دیا۔ میں ان لوگوں کا دل سے ممنون و مشکور ہوں، اور آپ سب لوگوں کا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ اس مبارک اور مسعود موقع پر یہاں تشریف لائے۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی بڑی مشہور آیت کریمہ تلاوت۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، ہم نے انسانوں اور جناتوں کو پیدا کیا تو کس لیے پیدا کیا؟ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ وہ ہماری عبادت ہے۔ انسانوں کی پیدائش کا مقصد اصل میں عبادت ہے، اور اسی مقصد سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس زمین پر پیدا فرمایا۔ اب عبادت کا لفظ تو قرآن مقدس میں موجود ہے کہ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا، تو عبادت اصل میں کیا چیز ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنا صرف عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، زکات دینا عبادت ہے، حج کرنا عبادت ہے، صدقہ و خیرات کرنا عبادت ہے۔ اس کی ڈیفینیشن ہم بس یہی سمجھ رہے ہیں کہ اس کا معنی مفہوم یہی ہے کہ عبادت سے مراد نماز، روزے، حج و زکات ہے۔ حالانکہ جب آپ لفظ عبادت پہ غور کریں گے اور ڈکشنری کی طرف آپ رجوع کریں گے تو معلوم ہوگا کہ عبادت میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں۔ ایک چھوٹا سا مفہوم میں بتا دوں آپ کو اس کا، کہ عبادت ہر وہ چیز ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے وہ عبادت ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور وہ چیزیں جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے وہ سب چیزیں گناہ ہیں، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اجر نہیں دیتا ہے بلکہ گناہ۔ اب عبادت کا لفظ صرف نماز کے لیے، روزے کے لیے، حج و زکات کے لیے استعمال نہیں ہو۔ جب آپ قرآن مقدس کی آیتوں پر غور کریں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں پر غور کریں تو معلوم ہوگا
कि बहुत सारी चीजों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत कहा। जैसे मेरे आका ने ऐसी मजलिसों को इबादत कहा जहां कोई आलिम मौजूद हो और वहां दीन की बातें बता रहा। हदीस पाक कंजुल उम्माल के अंदर किताबुल इल्म में जिल्दे 10 में मौजूद। मेरे आका फरमाते हैं मुजालसतुल उलमाए इबादतुन, आलिमों की मजलिस में बैठना इबादत। अब आलिमों की मजलिस में बैठना इबादत, आलिमों की मजलिस में बैठना इसलिए इबादत है कि जब उनकी मजलिस में आप बैठेंगे तो दीन की बातें आप सीखेंगे, आपको दुनिया में रहने का सलीका व तरीका मालूम होगा, आपको हुकूकुल्लाह का इल्म होगा, आपको हुकूकुल इबाद का इल्म होगा। तो इसलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आलिमों के पास बैठना है। फिर उसके बाद इल्म दीन के मुताल्लिक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अफजलुल इबादत तलबुल इल्म, बेहतरीन इबादत, अफजल इबादत ये दीन का इल्म हासिल करना है। दीन का इल्म हासिल करना ये बेहतरीन इबादत है। कितनी बेहतरीन इबादत है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं तलबुल इल्म अफजलो इंदल्लाहि तआला मिनस सलात वस्सियाम वल हज वल जिहाद फी सबीलिल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं कि अल्लाह के नजदीक इल्म का हासिल करना नमाज से भी अफजल है, रोजे से भी अफजल है और हज से अफजल है, यहाँ तक कि अल्लाह की राह में जिहाद करने से भी अफजल। इतना अफजल कहा इल्म सीखने को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज से। लेकिन उलमा फरमाते हैं इस हदीस में नमाज से नमाज फर्ज मुराद नहीं, बल्कि नमाज से नमाज नफल। फर्ज इसलिए कि इबादतों में सबसे अफजल ये नमाज है। ईमान लाने के बाद सबसे पहली इबादत जो आप पर फर्ज होती है वो क्या है? नमाज है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए इरशाद फरमाया बुनियल इस्लामो अला खम्सिन, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। उनमें से सबसे पहले मेरे आका ने फरमाया ईमान है, और ईमान के बाद अमल में सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को फरमाया। फिर उसके बाद नमाज के बाद रोजे को, रोजे के बाद ज़कात को, और उसके बाद फिर हज को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की बुनियाद करा। तो मालूम हुआ कि इबादतें बहुत तरह की हैं। उलमा की मजलिसों में बैठना इबादत है, दीन का इल्म सीखना इबादत है। बहुत सारी चीजों को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत की। अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये जलसा जलसे सीरतुन नबी है, और सिर्फ आज ही तक ये महदूद नहीं है, बल्कि कल भी ये जलसा होगा, परसों भी होगा, और उसके बाद नरसों, यानी 1 दिसंबर तक ये सिलसिला जारी है। और इसमें आपको मालूम है कि क्विज का भी कंपटीशन बच्चों के दरमियान है, नात का, तकरीर का, क़िरात का मुकाबला है। इससे कितने फायदे होंगे, लोग दीन और शरीयत की तरफ कितना राग़िब होंगे। जो लोग करा रहे हैं उनको कितना दीनी सवाब की अल्लाह ताला अता फरमाए। ये सारी चीजें, लेकिन आप गौर करें कि ये जलसा रसूलुल्लाह की सीरत के हवाले से रखा गया है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मुताल्लिक ये चीज। जब हम अपने आका की सीरत बयान करेंगे, अपने आका का जिक्र करेंगे, तो मेरे आका का जिक्र भी क्या है? आप समझते हैं कि ये कोई नॉर्मल चीज है, कोई ऐसी चीज है जिस पर कोई हमें फायदा नहीं होता? ऐसा नहीं है, बल्कि अस्सिलसिलतुस सहीहा, ये हदीस की बड़ी मशहूर किताब है, आप उठाएं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें पाक मौजूद है, सही हदीस मौजूद है। मेरे आका फरमाते हैं जिक्रुल अंबियाए मिनल इबादत, अंबिया का जिक्र करना ये इबादत है।
انبیاء کا ذکر یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں انبیاء کا ذکر عبادت ہے، وہ ذکر الصالحین کفارہ۔ حدیث کا آگے کا لفظ یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کا بھی ذکر کرنا یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ اب ہم سیرت النبی کے اس جلسے میں رسول اللہ کی حیات طیبہ بتائیں یا صحابہ کرام کا ذکر کریں، میرے آقا نے پہلے ہی فیصلہ فرما دیا ہے کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ چیز عبادت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عبادت کا ثواب آپ کو عطا فرماتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب ایک چیز یہاں پر آپ غور کیجیے کہ ہم تو اپنے آقا کی سیرت سے متعلق اس جلسے کو رکھے ہوئے ہیں، لیکن اگر میرے آقا کے علاوہ ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ اگر ہم کسی بھی نبی کا ذکر کرتے ہیں، جیسے کوئز کا جب کمپٹیشن ہوگا تو اس سے پہلے بھی جو ہو چکا ہے اس میں انبیاء کے حوالے سے سوالات ہوتے ہیں، تو اگر حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام تک بھی کسی نبی کا ذکر ہوگا وہ بھی عبادت ہے، اس لیے کہ میرے آقا نے حدیث پاک کے اندر واحد کا صیغہ استعمال نہیں فرمایا بلکہ جمع کا صیغہ استعمال فرمایا۔ میرے آقا فرماتے ہیں ذکر الانبیاء، انبیاء میں حضرت آدم بھی ہیں، حضرت نوح بھی ہیں، حضرت ابراہیم و اسماعیل و اسحاق بھی ہیں، حضرت یعقوب و یوسف بھی ہیں، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ بھی ہیں۔ جتنے انبیاء ہیں ان میں سے کسی کا آپ ذکر کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے ذکر پر آپ کو عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ تو یقیناً یہ کمپٹیشن، یہ جو مقابلہ ہے بچوں کے درمیان سیرت کے حوالے سے، اور جو یہ ادارہ یہ اسکول برسوں سے کراتا آ رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ صرف سماجی ایک کام ہے، ایک ملی اور فلاحی کام ہے، بلکہ ایک بہترین دینی کام بھی ہے، اور اس سے بے پناہ اللہ تعالیٰ ان کو اجر و ثواب بھی عطا فرما رہا ہے۔ لیکن میں اس لیے یہ ساری باتیں کر رہا ہوں کہ میں نے جو عنوان رکھا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث نہیں ہے بلکہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو اسی لفظ عبادت کی میں تشریح کر رہا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف نماز ہی عبادت ہے، روزہ ہی عبادت ہے، حج و زکات ہی عبادت ہے، بلکہ بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہیں، وہ عبادت ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب عطا فرمائے۔ دیکھیے ہم لوگ رسول اللہ کی سیرت پر جب غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے اعلان نبوت کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف 23 سال روئے زمین پر آپ نے قیام فرمایا، اور اس کے بعد اللہ کے حکم سے آپ اپنی آخری آرام گاہ کی طرف تشریف لے گئے۔ صرف 40 سال کی عمر میں میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا، اور اس کے بعد 63 سال کی عمر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ 23 سال، لیکن اس 23 سال میں صحابہ کرام کو میرے آقا نے کون سی تعلیم دی؟ پھر صحابہ نے تعلیم تک پہنچائی، پھر تابعین نے تابعین تک، پھر ائمہ مجتہدین تک، پھر محدثین، مفسرین، مدبرین سے ہوتی ہوئی وہی تعلیم رسول ہم تک پہنچی، اور آج اسی کی روشنی میں ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی قلیل مدت میں پوری دنیا میں انقلاب برپا کر دیا، اور ایسی تعلیم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دی۔ سب سے بہترین اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ ایک تو دین کی تعلیم ہے ہی، اسی لیے رسول اللہ نے دین کی تعلیم کی طرف لوگوں کو رغبت دلائی تھی، اسلامی چیزوں کی طرف لوگوں کو رغبت دلائی تھی، تاکہ اس سے دنیا میں رہنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی آپ کو معلوم ہو۔ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دنیا میں رہنے کا کیسے کیسے طریقہ سکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذان ہو رہی ہے نا، اذان ہونے لگی،
درود شریف پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا شفیع صحابہ کو تعلیم کہ انہیں دنیا میں اپنی زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے اور آخرت کا کس طریقے سے خیال رکھنا. ہم لوگوں کو اللہ نے اس روئے زمین پیدا کر دیا اور ایک مخصوص مدت تک ہمیں اس روئے زمین پر رکھے گا. کوئی بھی شخص ہمیشہ کے لیے دنیا میں نہیں آئے اور یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ دنیا میں پیدا ہونے والا ہر شخص چاہے کسی بھی مذہب کا ماننے والا وہ ایک مدت دے کے دنیا میں بھیجا گیا. جب اس کی مدت پوری ہو جائے گی تو موت کا فرشتہ آئے گا اس کی روح نکال کے لے کے چلا جائے گا. میرے آقا فرماتے ہیں کہ جیسے ہی بندے کا انتقال ہوتا ہے بندہ مر جاتا ہے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں. اب وہ چاہ کے عبادت نہیں کر سکتا, ریاضت نہیں کر سکتا, دینی کام نہیں کر سکتا, نماز روزہ حج و زکات نہیں کر سکتا. جب تک اس کی سانسیں باقی ہیں تبھی تک وہ عبادت ریاضت کر سکتا ہے. لیکن آپ غور کرو کہ جب یہ سانس رک جائے گی تو اب جو کچھ ہم نے اس دنیا میں کیا ہے اسی کا حساب ہمارے قیامت کے میدان میں دینا اور ہمارا نامہ اعمال رزلٹ کی شکل میں ہمیں دے دیا. اسی نامہ اعمال کی وجہ سے ہمیں جنت ملے گی اور دولت ملے گی. تو ہمیں جب اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے تو ہمیں تو دنیا میں اس طرح رہنا چاہیے کہ ہم آخرت کا خیال کریں. ہم تو دنیا میں اس طرح رہتے ہیں کہ ہمیں صرف دنیا کا خیال رہتا ہے, آخرت کا کوئی خیال نہیں رہتا, قبر کا کوئی خیال نہیں رہتا. صرف دنیا کا ہمیں خیال رہتا ہے دنیا میں کس طریقے سے نام کما لیں, دنیا میں کس طریقے سے عزت اور شہرت کما لیں, دنیا میں کس طریقے سے پیسے اور روپے کما لیں, دنیا میں کیسی کیسی بلڈنگیں ہم بنوا لیں. یہ ساری چیزیں دنیا میں رہ کے آپ اپنا خیال کرتے ہیں لیکن قبر اور آخرت کا خیال نہیں. حالانکہ دنیا میں ہمیں اللہ نے اس لیے بھیجا تھا کہ ہم آخرت اپنی بنا لیں کہ ہمیں مرنے کے بعد حساب و کتاب وہاں دینا ہے. آپ اگر رسول اللہ کی سیرت پڑھیں تو رسول اللہ نے صحابہ کرام کو قبر کے حالات اور آخرت کے حالات سے کتنا ڈرایا تھا. آج ہمارے اندر کوئی ڈر اور خوف ہے ہی نہیں. ہم موت کو معمولی سمجھ رہے ہیں, قبر کو معمولی سمجھ رہے ہیں اور حشر کو معمولی سمجھ رہے ہیں. رسول اللہ کی سیرت طیبہ اٹھائی, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے احوال اور ان کے کردار پر اگر آپ غور کریں, وہ صحابہ جن کو دنیا میں جنت میں جانے کی سرٹیفکیٹ رسول اللہ نے دے دی تھی, عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے جنہیں. ان عشرہ مبشرہ کا حال کیا تھا؟ حضرت عثمان غنی کون ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں, خلیفۃ المسلمین ہیں, مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں, امیر المومنین ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کسی قبر سے گزرتے تھے یا جنت البقیع میں تشریف لے جاتے تھے جو مسلمانوں کا مدینے میں قبرستان ہے, تو آپ کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو نکلتے تھے. یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ داڑھی سے آپ کے آنسو ٹپکتے تھے. آپ سے پوچھا صحابہ نے کہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت دے دی ہے, لیکن آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی سوچیے کوئی معمولی شخصیت نہیں. ایک فضیلت تو حضرت عثمان غنی کی وہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو شخص پیدا ہوگا, آخری انسان ہوگا, اس کو بھی وہ فضیلت حاصل نہیں ہے. وہ فضیلت حضرت عثمان غنی کی وہ ہے کہ آپ کے نکاح میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں رہیں. اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے, 2 نور والے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس کے نکاح میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں ہوں سوائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. یہ واحد وہ ہیں جن کو اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ایک کے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں رہیں. اور حضرت عثمان غنی وہ ہیں جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے عثمان تم نے 3 مرتبہ جنت خرید لی. وہ حضرت عثمان غنی ہے. آپ سوچئے آپ کا حال کیا ہے جب قبرستان سے گزرتے ہیں, زاروں قطار آنسو نکلنے لگتے ہیں.
लोगों ने पूछा कि हुजूर आपका मकाम मर्तबा इतना बुलंद है, आप क्यों रोते हैं कब्रिस्तान में आकर? तो आप फरमाया करते थे, लोगों से कहते थे, ऐ लोगों, ये कब्र है, ये आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। अगर बंदा यहाँ पर कामयाब हो गया तो आखिरत की तमाम मंजिलों में कामयाब हो जाएगा। अगर यहाँ पर फंस गया बंदा तो आने वाली सारे मकाम में फंसता चला जाएगा और कयामत तक उसका हाल बुरा होगा। आप सोचिए हम लोग किस ख्वाब गफलत में पड़े हुए हैं। आज हम उस दौर में मौजूद हैं जिस दौर के बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जब कयामत करीब हो जाएगी अचानक मौतों का सिलसिला ज्यादा हो जाएगा। ये कयामत की अलामत में से एक अलामत है। आज देखिए हार्ट अटैक लोगों को आ जा रहा है, ब्रेन हेमरेज हो जा रहा है, एक्सीडेंट हो जा रहा है। अभी कोरोना आया, लाखों करोड़ों लोग लुक़्मे अजल बन गए। कहीं से बमबारी हुई, लाखों हजारों लोग लुक़्मे अजल बन जाते हैं। आपके सामने फिलिस्तीन मौजूद है, आपके सामने बहुत सारे तैयार मौजूद हैं जो कभी खुशहाल थे, कभी जो है रोशन थे, लेकिन आज उनका चिराग बुझ चुका है, आज उनकी खुशहाली उजड़ चुकी है। हम किस ख्वाब गफलत में पड़े हुए हैं। एक दिन मौत का फरिश्ता हमारे पास भी आएगा, हमारी रूह निकाल के लेकर चला जाएगा। फिर उसके बाद हमें कयामत के दिन वही हिसाब व किताब देना है जो दुनिया में हम कर रहे हैं या हम करेंगे। इसीलिए ऐ लोगों, दुनिया में हमें अल्लाह ने दुनिया के लिए नहीं भेजा है बल्कि अपनी इबादत और रियाजत के लिए भेजा है। इसलिए भेजा है कि हम आखिरत की मंजिलें आसान कर लें, आखिरत हम अपनी बेहतर कर लें। आज देखिए ठंडी का मौसम शुरू हो गया है। आपने ब्लेजर पहन रखी है, स्वेटर पहन रखा है, इसलिए पहना हुआ है इसलिए कि ठंडी आपको न लग जाए, ठंडी से आप नुकसान में न पड़ जाएं। तो बताइए एक मौसम का लिहाज रखते हुए आपने अपने जिस्म की हिफाजत इस तरीके से की है। लेकिन आप मुझे बताइए कब्र में भी हमें जाना है, हश्र में अपना हिसाब देना है, क्या वहां के लिए भी हमने कोई तैयारी कर रखी है या नहीं, इसका मुहासिबा खुद आप कर सकते हैं। इसलिए दीन की तालीम, रसूलुल्लाह की सीरत तैयबा हमें यही दर्श देती है कि दुनिया में हमें इस तरह अपनी जिंदगी गुजारनी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान सहाबा मौजूद थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त इरशाद फरमाया था, ऐ मेरे सहाबा, दुनिया में इस तरह रहो जिस तरीके से कैद खाने में एक कैदी रहता है, इसलिए कि सिर्फ वो अपनी जरूरत की चीजें वहां पर उसको दी जाती हैं और अपनी जरूरत पूरी करके फिर उस कैद खाने से अलग हो जाता है। तो दुनिया में हमें अपनी जरूरत के मुताबिक चीजों को रखने का हुक्म है और एक कैदी की तरह जिंदगी गुजारने का हुक्म है, लेकिन हम यहाँ आकर बादशाहों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। ये रसूलुल्लाह की सीरत नहीं है, रसूलुल्लाह का ये तरीका नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर तरीके को देखें, क्या चीज की कमी थी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से सिर्फ एक बात मैं आप तक पहुंचा दे रहा हूँ। वैसे सीरतुन नबी पर अगर गुफ्तगू की जाए तो हफ्ते और महीने कम पड़ जाएंगे। एक छोटी सी बात मैं आप तक पहुंचा दे रहा हूँ, उससे आप अंदाजा लगाएं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में किस तरीके से जिंदगी बसर की है। एक खातून थी मदीने की, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत फरमाती थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो घर तशरीफ ले गई। जाने के बाद हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजरे पाक में मौजूद थी, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे पाक में मौजूद नहीं थे। तो वो खातून गई और जाने के बाद देखा कि छोटा सा कमरा है और एक खजूरों की छालों का बिस्तर बना हुआ है। तो उन्होंने हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से अर्ज की कि क्या हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी खजूर की छाल के बिस्तर पर सोते हैं? उन्होंने कहा कि हाँ, यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बिस्तर है। तो उस खातून को ये लगा कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज्यादा इस पर आराम नहीं मिल पाता होगा। तो उन्होंने अपने दिल में ख्याल किया कि मैं एक अच्छा बिस्तर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सिल कर लाकर दूंगी। बाहर कैफ वो घर चली गई।
ایک چمڑے کا بہترین بستر انہوں نے رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلا، اور اس کے بعد سل کر جب وہ مکمل ہو گیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئی، اور آنے کے بعد وہ بستر انہیں دے دیا کہ آج سے رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بستر آپ بچھا دیجئے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر آرام ملے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ بستر بچھا دیا۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے حجرہ مبارک میں، دیکھا کہ ایک نیا بستر لگا ہوا ہے، پوچھا کہ اے عائشہ آج کس نے یہ بستر بھیجا ہے، کس لیے بھیجا ہے؟ تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ ایک صحابیاں ہیں، وہ کچھ دن پہلے اس گھر میں آئی تھی، انہوں نے آپ کا وہ بستر جو چھال والا ہے کھجوروں کی انہوں نے دیکھا تو ایسا لگا انہیں کہ آپ کو اس پر آرام نہیں مل پاتا ہوگا، اس لیے وہ اپنے گھر گئی، انہوں نے یہ چمڑے کا آپ کے لیے بستر سلا ہے اور آج لا کر انہوں نے یہ ہدیتاً دیا ہے کہ آپ اس پر آرام کریں تاکہ آپ کو کوئی دقت اور پریشانی نہ ہو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس بستر کا محتاج ہوں؟ اے عائشہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ احد کی طرف غالباً حضور نے اشارہ فرمایا، میرے آقا فرماتے اے عائشہ اگر میں یہ چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کا بن جائے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دستے پاک میں یعنی میرے ہاتھ میں ساری کائنات کی چابیاں دے رکھی ہیں، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجبور نہیں رکھا ہے۔ اگر میں عیش و عشرت کو پسند کروں، بادشاہت کو پسند کروں تو اللہ تعالیٰ مجھے وہ چیز عطا فرما دے گا، لیکن میں نے اس چیز کو پسند نہیں کیا ہے، اس لیے پسند نہیں کیا ہے کہ آج میں آرام دہ بستر کو سوؤں، کل میرا امتی اگر اس کو بستر میسر نہ ہو تو اسے تو لوگ تانا دیں گے کہ تمہارے رسول تو بستر پر سوتے تھے، تمہارے لیے تو بستر بھی موجود نہیں ہے، تو اس میرے امتی کے دل پر کیا گزرے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کا خیال کرتے ہوئے دنیاوی زندگی کو بہتر طریقے سے نہیں گزارا۔ آج ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے کہ ہم لوگ تو تینوں ٹائم پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں۔ کیا رسول اللہ کی کبھی سیرت آپ نے پڑھی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا ہے۔ میں نے روایتوں میں پڑھا ہے 63 سال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تھی، لیکن 63 سال میں صرف اناج جو میرے آقا نے استعمال فرمایا تھا 61 کلو صرف اناج استعمال فرمایا تھا، یعنی ایک سال میں 1 کلو سے کم میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اناج کھاتے تھے۔ آج ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ایک وقت میں ہم لوگ 1 کلو کھا جاتے ہیں، لیکن ہم لوگ جو ہے پھر بھی دین کے جو ہے مضبوط پلر بنے ہوئے ہیں، ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، بہت بڑے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے والا بنے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، صرف ہوائی فائرنگ سے کچھ نہیں ہوگا، صرف ہوائی باتوں سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے حقیقت میں ہمیں اسے پڑھنا ہے، پڑھنی ہے، اور وہ سیرت طیبہ کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے تاکہ ہم لوگ دنیا میں بھی کامیاب رہیں اور آخرت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بہتر کر دے۔ اسی لیے میں نے یہ مفہوم بتایا کہ عبادت وہ چیز ہے جسے اللہ اور اس کے رسول پسند کرتے ہوں، تو جس چیز کو اللہ اور رسول پسند کرتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اسی چیز کو اپنائیں، اور جس کو اللہ اور رسول ناپسند کرتے ہیں، اللہ اور رسول نے منع کیا ہوا ہے، اس چیز کو ہم چھوڑ دیں، ہم بھی اس چیز کو ناپسند کریں۔ یہی ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیغام تھا۔ اس پیغام پر صحابہ نے عمل کیا، اللہ نے ان کے مقام و مرتبے کو کتنا بلند فرما دیا۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے تک آدھی دنیا پر مسلمانوں نے حکومت کر لی، کس کی تعلیم کی بدولت، کس کی طاقت و قوت کی بدولت؟ یہی اسلام تھا، یہی قانون شریعت تھا، یہی رسول اللہ کی تعلیم تھی۔ لیکن وہ سچے رسول اللہ کے عاشق تھے تو انہوں نے ساری دنیا میں پرچم اسلام لہرا دیا۔ لیکن آج ہمیں بھی سچا بننے کی ضرورت ہے، اپنے دل میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم سیرت النبی کا مطالعہ کریں اور رسول اللہ کی سیرت طیبہ کے مطابق اپنی زندگی گزاریں تو کل بھی ہم کامیاب ہیں، آج بھی ہم کامیاب رہیں گے اور صبح قیامت تک ہم کامیاب رہیں گے۔ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی
بے اقتدار اپنی ہمیں کرنی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔